اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس دنیا میں ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے۔ وہ سکون کی خاطر کوئی جنگل بیاباں کا رخ کرتا ہے تو کوئی نیند کی گولیوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی موسیقی میں سکون تلاش کرتا ہے تو کوئی قدرتی مناظر میں سکون ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ علادتہ بھی سکون کی تلاش میں مارا پھرتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے شور و غل سے جب بہت عاجز آ جاتا تو ندی کنارے جا کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں لہروں کو تکتا رہتا۔ ایک دن علادتہ نے اپنا مسئلہ اپنے ایک دوست سے کر دیا اور اپنی تکلیف بیان کرتے ہوئے مشورہ مانگنے لگا۔ دوست نے کہا، میاں سنا ہے پڑوس کے گاؤں میں ایک تجربہ کار حکیم ہے جو حکیم پرسکون کے نام سے مشہور ہے۔ میرا خیال ہے ایک دفعہ ان سے مشورہ کر لو۔ اگلے ہی دن علادتہ حکیم صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ حکیم صاحب تکیے سے ٹیک لگائے سکون سے خراٹے لے رہے تھے۔ علادتہ کے کھانسنے کی آواز سے چونک کر آنکھیں کھولی اور اسی انداز میں لیٹے لیٹے اس کی نبض دیکھ کر بولے، تو تمہیں سکون چاہیے؟ علادتہ نے کہا، جی جناب۔ حکیم صاحب کہنے لگے، کتنا؟ جی بہت سارا، یعنی مکمل سکون۔ تو پھر 4 لوگوں کو لے کر آؤ۔ علادتہ کہنے لگا، وہ کیوں جناب؟ حکیم صاحب کہنے لگے کہ بھائی، مکمل سکون تو ساتھ والے قبرستان میں ہی مل سکتا ہے۔ علادتہ یہ سن کر کہنے لگا، نہیں جی، اتنا بھی نہیں، بس میں گھر میں بیوی بچوں کے شور و غل سے پریشان ہوں، 1 منٹ بھی سکون سے نہیں گزرتا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے پوچھا، گھر میں مرغا ہے؟ علادتہ نے اس بے تکے سوال کو سن کر کہا، نہیں، مگر کیوں؟ آج ہی 1 مرغا لے لو۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب پھر خراٹے لینے لگے۔ علادتہ نے واپسی پر منڈی سے 1 مرغا خرید لیا اور گھر چلا آیا۔ بچے تو مرغا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کے ساتھ کھیلنے میں اور زیادہ شور کرنے لگے۔ 2 دن میں مرغے نے وقت با وقت اذان دے کر علادتہ کو عاجز کر دیا۔ وہ تنگ آ کر پھر سے حکیم صاحب کے پاس پہنچا اور ساری کہانی سنا دی۔ حکیم صاحب نے اگتے ہوئے پوچھا، گھر میں کتا ہے؟ علادتہ نے حیرت سے جواب دیا، نہیں جناب۔ جاؤ، آج ہی ایک کتے کا بندوبست کرو۔ اتنا کہہ کر حکیم صاحب سکون سے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ علادتہ نے واپسی پر ایک کتا خریدا اور گھر کی طرف چل دیے۔ بچے کتا دیکھ کر اور خوش ہوئے۔ اب کتا اور مرغا دونوں مل کر شور مچاتے، جس وجہ سے گھر میں طوفان برپا رہتا۔ علادتہ کا رہا سہا سکون بھی تباہ ہو گیا۔ بیچارہ علادتہ پھر سے حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور رو رو کر اپنی آپ بیتی سنانے لگا۔ حکیم صاحب انگڑائی لے کر بولے، گھر میں گدھا ہے؟ علادتہ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، حکیم صاحب میرے علاوہ کوئی نہیں۔ حکیم صاحب نے کہا، جاؤ، آج ہی ایک گدھے کا انتظام کرو۔ علادتہ نے واپسی پر ایک دھوبی سے گدھا خرید لیا۔ اب رات کو مرغا، کتا اور گدھے نے جو شور مچانا شروع کیا تو محلے والے اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، تم نے اپنے ساتھ ساتھ ہمارا سکون بھی برباد کر رکھا ہے، فوراً ان جانوروں کو یہاں سے نکالو۔ علادتہ نے ان کو وقتی طور پر ٹال دیا اور اگلے ہی روز پھر حکیم صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اپنی رداد سنانے لگا۔ حکیم صاحب نے کہا، گدھا واپس کر دو، اور کروٹ لے کر خراٹے لینے لگے۔ علادتہ نے واپسی آ کر آدھی قیمت پر گدھا دھوبی کو واپس کر دی۔ گدھے کے جانے سے اگلے ہی دن اس کو کافی اچھی نیند آئی اور کچھ سکون میسر آیا۔ 2 دن بعد اس نے حکیم صاحب کو یہ خوشخبری سنا دی تو حکیم صاحب نے کہا کہ اب کتے سے بھی پیچھا چھڑا لو۔ علادتہ کہنے لگا، نہیں حکیم صاحب، بچے کتے سے مانوس ہو گئے ہیں، مجھے بھی کھیت پر اس کی موجودگی سے آرام ہے۔ حکیم صاحب زور دے کر بولے، کہہ جو دیا، کتے سے پیچھا چھڑا لو۔ علادتہ نے کتے کو بھی فروخت کر دیا۔ کتے کے جانے کے بعد تو علادتہ کو سناٹا سا محسوس ہونے لگا، سکون کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ اس نے صورتحال حکیم صاحب کو جا کر سنائی تو حکیم صاحب نے مشورہ دیا کہ مرغے کو بھی حلال کر ڈالو۔ اب تو علادتہ سے برداشت نہیں ہوا اور وہ چیخا، حکیم صاحب یہ نہیں ہو سکتا، گھر میں سب مرغے سے محبت کرتے ہیں، جس دن وہ مرغا اذان نہ دے لگتا ہی نہیں کہ دن نکلا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، ابھی تمہارا علاج مکمل نہیں ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں ویسا کرو، مرغے کا جانا ضروری ہے۔ حکیم صاحب نے سختی سے کہا، علادتہ مرتا کیا نہ کرتا۔ بیچارہ علادتہ نے مرغے سے بھی جان چھڑا لی۔ اب اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔
گھر کی خاموشی سے اس کو وحشت سی ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب علاج مکمل ہو چکا ہے، آخری بار حکیم صاحب سے مل لوں۔ اس بار حکیم صاحب بہت تر و تازہ سفید شیروانی پہنے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ جب الادتہ نے گھر کے پرسکون حالات سے آگاہ کیا تو حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا، اب تم ایک آخری کام اور کر لو، وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو بچوں کے سمیت کچھ دن کے لیے اپنے سسرال چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر تو الادتہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، حکیم صاحب اب تک میں آپ کے لحاظ میں کچھ نہیں بولا، اب آپ نے بے تکا مشوروں کی حد کر دی۔ میں ہرگز اپنے بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، سارا سکون اور خوشیاں انہی کے دم سے تو ہیں۔ اگر ایک دن کے لیے بیوی بچے چلے جاتے ہیں تو مجھے گھر کی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ اب میرے گھر میں مکمل سکون ہے، میں اب آپ کے کسی مشورے پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے الادتہ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، میری یہ تمام باتیں تمہارے علاج کا حصہ تھیں۔ تمہیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے اندر سکون تلاش کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب اور مطمئن رہتا ہے۔ جاؤ اب اپنے بچوں کے ساتھ سکون و آرام سے زندگی بسر کرو۔ ناظرین، انسان جن چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہے وہ دراصل اسے بے سکون رکھتی ہیں، جب سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ایسی ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی قیمتی رائے سے نیچے کمنٹس کی صورت میں ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر ضرور کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔